میرا گلا بھی جو ہے نا آج زور لگا لگا کے میرا گلا بھی تک گیا آج. کوئی بات. اچھا میں حسن آفریدی کو لیتا ہوں. حسن آفریدی کے بعد فخر الزمان صاحب کو لیتے ہیں. فخرو بھائی. فخرو بھائی تیار ہو؟ فخرو صاحب نو لین دین ہوئے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آ گئے بھائی. حسن آفریدی بھائی میں آپ کو لے رہا ہوں بھائی. السلام علیکم آفریدی صاحب. اپنا مائکروفون کھول دو. مائکروفون آپ کا آف ہے بھائی. ہاں کھول گیا. بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال کیا؟ کیمرے سے ذرا دور بیٹھو نا بھائی. اتنا اندر آ گیا بالکل کمرے. ہاں بہتر. آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے. کہاں سے کال فرمایا؟ صاحب میں کراچی سے ہوں. اچھا واہ واہ جی. سنا ہے کیا حکم ہے بھائی؟ اللہ احسان. اچھا 2-3 سوالات ہیں آپ سے. یار ایک سوال کرو. گلا جو ہے نا گلا میرا خراب سوکھ گیا ہے یار. اللہ صاحب تقریباً یہ کاظمی صاحب سے وہ کچھ کرا کے مہینے کے بعد باری آئی ہے. اگر ابھی بھی 3 سوال نہ کروں تو پھر کب کروں؟ کرو بولو کیا سوال ہے بھائی بولو. اچھا بولیں. اچھا میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ایگزسٹنس آف گاڈ کے متعلق ہے. سوری ایگزسٹنس آف گاڈ. یہ کوئی بھائی دیکھیں ہر چیز کا دیکھیں. اگر ہمیں کوئی مصنوع نظر آئے تو اس کا صانع کا ہونا ضروری ہے. اگر ہمیں کوئی آرٹیفیکٹ نظر آئے تو اس کا بنانے والا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دنیا سب کا سب آرٹیفیکٹ ہے. اس دنیا سب کا دنیا کو دیکھیں جہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ یہ نقش ہے اللہ تعالیٰ کے کی عظمت کا, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا, اللہ تعالیٰ کی حیات کا, اللہ تعالیٰ کی حکمت کا. یہ میرا انگوٹھا ہے. دیکھو بھائی میں انگوٹھا آپ کو اپنا دکھا دیتا ہوں. یہ میرا انگوٹھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ خود بخود بن گیا. یہ خود بخود کہاں بن جاتا ہے یہ انگوٹھا؟ یہ تو ایک سادہ سی چیز ہے. اس میں ڈیزائن کوئی خاص نہیں ہے نا. یہ ڈیزائن انگوٹھے کا کہ ایک پتھر ہے اس کے ایک چاندی ہے. یہ بہت سادہ سا ڈیزائن ہے. اب اس کو آپ جو ہے نا ایک امیبیا سے ایک اللہ آپ کا بھلا کرے ایک پروٹین کے سیل سے ایک بلڈ سیل سے آپ اس کا قیاس کریں. یہ سیل جو ہے نا اتنا پیچیدہ ایک چیز ہے. بایولوجی جب ہم پڑھتے تھے کسی زمانے میں انسان نے جو چیزیں بنائی ہیں نا اس میں مثلا کمپیوٹر بہت اس میں ڈیزائن بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. ابھی موجودہ دور میں جو گاڑیاں نہیں آئی ہیں اس میں ڈیزائن بہت لگتا ہے. اس میں انجینئرنگ بہت ہوتا ہے. کمپیوٹر میں انجینئرنگ بہت ہے. آپ کا جو ٹی وی مانیٹر ہے نا یا کمپیوٹر کا مانیٹر ہے اس میں بہت ڈیزائن لگتا ہے, انجینئرنگ لگتا ہے. سالوں کا محنت ہے, دہائیوں کا محنت ہے, ڈیکیڈز آف ورک. بلکہ اگر گہری نظر سے دیکھیں تو سینچریز آف ورک ہے. اس میں کئی سو سال کا محنت ہے کہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے جو میں آپ سے بات کروں اسکرین. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں انسانوں نے جن چیزوں کو بنایا اس میں سب سے پیچیدہ چیز آرٹیفیکٹ انسانوں کا مصنوع جو ہے انسانوں کا وہ صنعت میں انڈسٹری میں کیا ہے وہ اسپیس شپ ہے. اسپیس شپ جب بنتا ہے نا تو اس میں بہت انجینئرنگ لگتی ہے, اس میں بہت ڈیزائن لگتا ہے. اب دیکھیں ایک جو دنیا کا آپ سب سے سادہ ترین جو اس میں سیل آپ کو دنیا میں ملے گا اس کا اگر آپ قیاس کریں اس میں جو صرف ڈی این اے باقی چیزوں اس میں جو جینوم ہے جو جین سیل کو چھوڑیں اس کا جو جینز وہ لے لیں اس کا قیاس کریں اسپیس شپ سے. اس زمین آسمان کوئی قیاس ہی نہیں ہے. ایسا جیسے میں اس انگوٹھے کا اگر آپ قیاس کریں نا یہ انگوٹھا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یا اسپیس شپ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. لازمی بات ہے انگوٹھا کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. یہ پینسل میرے ہاتھ میں یہ پینسل زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یا ایک کروز مسل زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. یہ تو اس میں قیاس ہے. اسی طرح یعنی قیاس بنتا ہی نہیں ہے. جو سادہ ترین جینوم میں لیونگ تھنگز میں ہے اور اس کا قیاس کریں آپ اسپیس شپ سے. اب اسپیس شپ بن سکتا ہے بائی اٹ سیلف؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہر طرف دیکھیں میرے بھائی, ہر طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانی, ہر طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانی, ہر طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں. آپ موضوع سے نکل رہے ہیں. میرا ایک سوال یہ کہ اگر اتنی سمپل سی چیز خود بخود نہیں بن سکتی ہے, جو اتنا کائنات کو بنانے والا اس سے زیادہ کمپلیکس چیز ہوگا, وہ خود بخود کیسے بن گئے؟ کیا ان کو کسی کنسنسس سے بن گئے؟ تو یہی بات ہے نا. دیکھیں ہاں تو عرض یہ ہے کہ ہر مصنوع, ہم نے نہیں کہا کہ ہر چیز کو صانع کی ضرورت ہے. ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہر چیز کو صانع کی ضرورت ہے. نہیں, وہ چیز جس کے لیے صانع کی ضرورت ہے اس کو صانع چاہیے, اس کو صانع کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی صانع کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء, وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم میں ڈیزائن ہے. دیکھیں ہم مختلف اجزاء سے بنے. اللہ تعالیٰ میں کوئی ترکیب نہیں. اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز مرکب ہے تو وہ اللہ نہیں ہے.
اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہو سکتا، جسمانی نہیں ہو سکتا، اس کے اعضاء نہیں ہو سکتا، اس کا ہاتھ پیر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ بسیط ہے. اللہ تعالیٰ کا نہ داخلی عضو ہے، نہ عقل میں اس کے اجزاء آتے ہیں، نہ اس کے عضو ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں، اجزاء خارجی ہیں، نہ اجزاء عقلی ہیں. تو اس میں کسی قسم کا ڈیزائن نہیں. بس اللہ تعالیٰ خالق الزمین السماوات والارض. صرف اس کی ہستی کو ہم وہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ دیکھ کے بتائیں کہ یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آنکھ سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کی طرح نہیں ہے محدود، جس پہ احاطہ ہو سکتا ہے علم کا کہ یہ کیا چیز ہے، بلکہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ان پہ علم کا احاطہ بھی ناممکن. اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرح ہے نہیں. صرف ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق اتنا جان سکتے ہیں کہ وہ موجود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے یہ صفات ہیں. صفات یہ ہے کہ وہ حی ہے، وہ عالم ہے، وہ قدیر ہے، وہ اس میں نطق ہے، ٹھیک ہے نا. یہ صفات ہیں، اور یہ صفات اس میں نہیں ہے کہ وہ مرکب نہیں ہے، وہ متجزی نہیں ہے، وہ کسی محل کو گھیرتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم اتنا جانتے ہیں وہ کیا ہے. اس کی ذات کے متعلق وہ کیا ہے وہ کچھ کوئی بتا نہیں سکتا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے ہیں، نہ امیر المومنین علی علیہ السلام جانتے، کوئی نہیں جانتا. اللہ کی ذات کے متعلق کہ وہ کیا ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی اس وادی کی طرف نہ جائے. اس کے متعلق سوچنا بھی حرام ہے، کیونکہ انسان جو ہی سوچے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ نہیں پہنچے گا. نہیں، صرف حیرانیت، سرگردانی آپ کو ملے گی، اس آپ کے ذہن میں آنے والی چیز نہیں. تو ابھی جو ایتھیسٹ ہمارے ایتھیسٹ جو ابھی ان کا پرابلم یہی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو فرض کرتے ہیں ایک چیز کی طرح نا، جو میں اور آپ ہیں، یا کوئی حیوان ہے، ہاتھی ہے، دنیا ہے، اس طرح کی چیز فرض کرتے ہیں. کہتے ہیں ایسا چیز ہمیں نہیں ملا. تو لازمی بات ہے ایسا خدا ہے ہی نہیں جو آپ کو اس طرح مل جائے. جس خدا کو نفی کرتے ہیں نا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس طرح کا خدا نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک تصور ہے جیسے میں اور آپ ہوں نا، کہ اب میں اور آپ ہیں، محدود اشیاء ہیں. مثلا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ سامنے بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. اللہ بھی اسی طرح کوئی چیز ہوگی آسمان میں، داڑھی ہے بھائی، وہ ادھر سے دیکھ رہا ہے، بادشاہ ہے، سر پہ تاج ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ملائکہ کے افواج ادھر ادھر پھر رہے ہیں، تخت پہ بیٹھا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اوپر جاتا ہے، نیچے جاتا ہے، وہ اس آسمانی مخلوق، وہ تو پھر وہ اس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں وہ کون ہے، وہ کیا چیز ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا پہنتا ہے، وہ تو کہہ سکتے ہیں اس کے متعلق کہاں ہے. ایسا یہ جب یہ تصور ہو گیا نا رب کا، تو اس کے متعلق یہ سب چیزیں آ جائیں. پھر وہ رب ہی نہیں ہے، وہ اللہ، وہ تصور ہی غلط ہے. ایسا چیز وہ اللہ نہیں ہو سکتا، ایسا چیز وہ مخلوق ہے میرے بھائی. اوکے، آپ ہمارے موضوع سے بہت دور نکل گئے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر. اچھا ٹھیک ہے، اور دوسرا ٹھیک ہے، چلو میں آپ کے موضوع کے متعلق سوال کرتا ہوں. دوسرا میرا جو سوال ہے، آپ یہ جو خلفائے ثلاثہ کی تکفیر کرتے ہیں، کیا ہمارے پاس میں کسی اہل تشیع کے کسی عالم وغیرہ نے بھی ان کی کوئی تکفیر وغیرہ کی ہے، یا یہ صرف آپ پہلے آئے جو ان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، قرآن مجید نے کیا، ہمارے عالم یہی ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا، اہل بیت علیہ السلام نے، علماء سب بالکل، سوائے آپ کے جو خامنئی صاحب ہیں یا خمینی صاحب ہیں، یہ لوگ جو سیاسی لوگ کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، باقی سب علماء کے اس مسئلے پہ اجماع ہے. ان سے پہلے ائمہ نے کیا ان کو کافر سمجھا ہے؟ بلا ریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بے شمار ہیں. نہیں چلے، وہ خامنہئی خمینی صاحب کو چھوڑ دے، ان سے آپ کے خاص خار ہے نا، تو ان سے وہ جو آپ کی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ. اور میرے ذاتی کچھ بھی نہیں ہے خامنہئی خمینی کے متعلق. اور بھائی یہ جان لو، خامنہئی خمینی سے میری ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے، خامنہئی خمینی سے ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. میرا سب شرعی مشکلات ہیں، میں ان کو باطل پہ سمجھتا ہوں. خمینی جیسے لوگ، بقیہ علماء کو بھی یہی کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کے علماء دین کے دشمن ہیں. جی نہیں، تو پھر میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ان کو چھوڑ کے ان کو چھوڑ دیں. باقی پاس کے کیا جو گزشتہ علماء جو گزرے ہیں وہ، یا خصوصاً ائمہ اہل بیت بھی، کیا ان کو کافر سمجھتے تھے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھو بھائی، قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے قرآن میں بنی اسرائیل سے، کیونکہ مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے نا، لیکن یہ خطاب سب لوگوں سے ہے حقیقت. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو نعمت میں نے آپ کو دی اس کو یاد کرو. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اور میرے وعدے پہ عمل کرو، میں بھی اپنے وعدے پہ عمل کروں گا. وایای فرحبون، اور صرف مجھ سے ڈرو. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور جو آپ کے پاس تورات ہے میں نے اسی کے مطابق، اسی کے تصدیق کرنے والے قرآن کو بھیجا ہے، اسی کے تصدیق کرنے والے نبی کو بھیجا ہے، اس پہ ایمان لاؤ.
ولا تکونوا اول کافر بہ، اس قرآن کا، اس نبی کا ایک اول کافر ہوگا، ایک کافر اول ہوگا، نمبر ون، کافر نمبر ون ہوگا. تم بنی اسرائیل یہودیو تم وہ نہ بنو، وہ کافر نمبر ون نہ بننا. سمجھ میں آئی نا بھائی؟ کافر نمبر ون. کافر نمبر ون کون ہے بھائی؟ کافر نمبر ون تفسیر للمحدث الجلیل ابو الناصر محمود ابن مسعود ابن عیاش السلمی السمرقندی، جزء اول، شاب المکتبۃ الاسلامیہ فی تہران. یہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. وہ کافر نمبر ون کون ہے؟ یعنی فلانا و صاحبہ، فلانا و صاحبہ، فلانی اور اس کا ساتھی، 1 2، کافر نمبر ون یہ دونوں. ومن تبعهم ودان بدینہ، اور جو ان کا سپورٹ کرے، یہ کافر نمبر ون ہے. لا تکون اول کافر بہ، یعنی علی علیہ السلام، اس کا کافر نہیں بننا جو اس کی انکار کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین، اس پہ ایمان لاؤ اور اس کو انکار نہ کرو. وہ کون ہے؟ وہ علی علیہ السلام. اچھا، اس طرح کے احادیث تو بے شمار ہے ہمارے کتب میں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، تفسیر قمی جزء ثانی. الکافر الثانی كان على امیر المؤمنین علیہ السلام ظہیرا. وكان الكافر على ربه ظہیرا، کافر اپنے ماسٹر کا، اپنے مولا کا کافر تھا، اپنے مولا کا دشمن تھا. وكان الكافر على ربه ظہیرا، کافر وہ شخص، الکافر وہ کافر، وہ خاص شخص جو کافر تھا، وہ اپنے ماسٹر کا کیا تھا؟ دشمن تھا. ہاں، الثانی امیر المؤمنین علیہ السلام کا دشمن، کیونکہ رب جو ہے انسان پہ بھی اطلاق ہوا ہے قرآن مجید میں. اذکرنی عند ربک، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل والے ساتھی سے کہا نا کہ میرا سفارش کر لینا اپنے رب کے پاس، یعنی فرعون میں. بہت اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، خدا آپ کو جزائے خیر. اب جو ہے